یہ ایک آیت ایسی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، ایک آیت ہے پوری، اور اس کے متعلق فضائل اتنے آئے ہیں. رات کو اگر پڑھ کر کے سویا تو اس کا گھر جلنے سے محفوظ، جلنے سے، چوری ہونے سے محفوظ. بلکہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، تو فرمایا گیا، یہاں تک کہ حکم ہے میرے عزیزوں. لوگ توحید کے نام پر آج کچھ سعودی ایسے گمراہ کرتے ہیں کہ رسول کا خیال آنا بھی نہیں چاہیے نماز میں، نعوذ باللہ. بعض گدھوں نے، بعض کتوں نے یہ تک لکھ دیا کہ حضور کا خیال نماز میں آنا گدھے کے خیال سے بدتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ جملے بھی بولنا ہمارے لیے سخت ہے، لیکن لوگ کتابوں میں لکھ مارے ہیں، آج بھی کتابیں موجود ہیں. صحابہ کو تو دیکھو، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے بلایا ان کو نام لے کر، وہ نماز پڑھتے رہے. میرے آقا نے پھر بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، پھر سلام پھیر کر دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ حضور نے فرمایا میں تو کافی دیر پہلے بلایا تھا، اب آ رہے ہو؟ کہا آقا نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تب حاضر ہو جاؤ، چاہے نماز میں ہی کیوں نہ ہو. فرمایا نماز میں ہی کیوں نہ ہو، حاضر ہونا ہے. حضور نے اگر ندا دے دی، اس صحابی نے پوچھا نماز چھوڑ کر آ جاؤ؟ سنو اب مسئلہ کیا ہے. فرمایا گیا کہ ہاں 2 رکعت اگر تم نے پڑھ لی، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے عصر کی، 2 رکعت پڑھ چکے تھے یا 1 رکعت پڑھ چکے تھے، رسول نے بلایا، نماز چھوڑ کر کے چلے آئے. حضور نے پوچھا خیریت، طبیعت کیسی، ساری چیزیں بات چیت ہوئی. حضور نے بازار بھیجا، سامان لے آؤ، سودا سلف خریدو، فلاں کو دے آؤ. سب سامان دیا، خریدا، خرید و فروخت کیا. واپس آیا، فرمایا گیا جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے کمپلیٹ کرو، کنٹینیو کرو، پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں. 2 رکعت ہوئی تھی، آگے کی 2 رکعت کمپلیٹ کر لو، کنٹینیو کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیچ میں جو تم جو کچھ بھی کرتے رہے یہ نماز کے باہر نہیں، یہ بھی رسول کی اطاعت ہے. بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہماؤس. اسی لیے اقبال نے کہا اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے، یہی دین ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، صحابہ قبلہ بدل جانے کے بعد پوچھا کسی صحابی نے کہ یا رسول اللہ ہم تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، میں اگر آپ کے سامنے، آپ 1000 میرے چاہنے والے کیوں نہ ہو، 1000 میرے عاشق کیوں نہ ہو، مصلی سے اگر میرا منہ گھوم گیا تو سارے پکڑ کے مجھے گھمائیں گے سیدھے، امام صاحب سیدھے قبلے کی طرف ہو جاؤ. یا اگر کسی نے نہیں گھمایا تو بعد میں تو بولیں گے آپ کا قبلہ صحیح نہیں تھا، آپ اس طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، قبلہ ایسے تھا. میرے عزیزو شریعت سب کے لیے ہے، لیکن رسول جو کرے وہی شریعت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھوم گئے پورے اپوزٹ ڈائریکشن میں، کسی صحابی نے پوچھا بھی نہیں، بلکہ خود بھی گھوم گئے حضور کی طرف، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کمپلیٹ کی. وہ ایک نماز ایسی ہے، 4 رکعت والی ایک نماز ایسی ہے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے. باقی کسی کی ایسی نماز نہیں ہے. آج بھی وہ مسجد مدینہ طیبہ میں موجود ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جہاں یہ قبلہ بدلا تھا، جہاں یہ آیت اتری تھی. اب جو کہنا ہے مجھے وہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کا حال یہ ہے کہ اگر آسمان کی طرف اٹھ جائے تو قیامت تک کے لیے قبلہ بدل جائے. سوچو تو ذرا صحیح، اس چہرے پاک کا اثر یہ ہے کہ اگر اٹھ گیا آسمان کی طرف تو ہمیشہ کے لیے قبلہ بدل گیا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں تم سمجھ رہے ہو، قبلہ جب مسلمانوں کا قیامت تک کے لیے بدل سکتا ہے تو ایک بار وہ چہرہ اگر ہم سب کی طرف ہو جائے. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑے دن ہوئے ہیں، تیری حسرتوں میں تیری یادوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے. اے مومنوں تمنا یہ کرو حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ کہ وہ چہرے جمال جہاں آرا ایک بار نظر آ گیا تمہیں تو تمہارا یہ ادھر ادھر کا قبلہ بدل جائے گا، پھر تمہارا قبلہ اسی محبوب دو جہاں کی طرف ہوگا. ہمارے دلوں کے قبلے کو بدلنا بھی یہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے. اب
मुनाफिकीन जो है बात बनाने लग गए। मैं यहां पर एक और नुक्ता अर्ज कर दूं, सहाबा का हाल ये था कि उन्होंने, किसी ने पूछा नहीं 2 रकात इधर और 2 रकात इधर क्यों, बल्कि सहाबा जानते थे कि जो रसूल करे वही दीन है, वही शरीयत है। एक सहाबी से पूछा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज में क़िरात करते थे कि नहीं करते थे? हुजूर ज़ोहर की नमाज में क़िरात करते थे? आप सबको मालूम है ना, 3 नमाजें जहरी हैं, 2 नमाजें सिर्री हैं, फजर मगरिब इशा, इसमें जोर से क़िरात करते हैं इमाम, है ना। और ज़ोहर और असर में जोर से नहीं करते, खामोश। लेकिन करते हैं कि नहीं करते तुमको क्या मालूम? खामोश खड़े रहते ना इमाम, तो आपको पता है, पीछे सफों में खड़े रहते इमाम साहब, पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते किसी को नहीं पता। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज में आहिस्ता ही सही कुछ पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? एक सहाबी से पूछा गया, उस सहाबी ने कहा हाँ रसूलुल्लाह तिलावत करते थे। कहा सुनाई देता था? कहा नहीं। कैसे पता? वो सहाबी कहते हैं मैं पीछे सफ में खड़ा रहता और हुजूर के चेहरे की तरफ देखता, आपकी दाढ़ी मुबारक हिलती रहती थी, दाढ़ी मुबारक हिलती रहती थी। इसका मतलब यह है कि मेरे आका नमाज में खामोश नहीं तिलावत किया करते थे। ऐ मेरे अजीजों, उन सहाबा से पूछो नमाज में तुम्हें काबे की तरफ देखना चाहिए या रसूल के चेहरे की तरफ? उन सहाबा की तर्जुमानी अगर कहीं से मिलती है तो बरेली के इमाम की जुबान में, वो कहता है हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो। सहाबा जो देखते थे वो क्या था? काबे का काबा था, और वो उनकी नमाजें नहीं टूटती थी। हाँ, आप सब चाहे कितना भी बड़ा इमाम अभी आए, आपको हुक्म नहीं है कि इमाम की तरफ देखते रहो, आपको हुक्म नहीं है, आप काबे की तरफ मुंह करके रखो। अब के जमाने में इमाम के पीछे हैं आप, लेकिन इमाम को देखते मत रहो नमाज में कि इमाम की टांग उठी है या पैर उठा है, पैजामा नीचे आया है, क्या हो रहा है उसका नमाज में, ये तुम्हें हुक्म आज नहीं है। नमाज में अगर खड़े हो गए तो किबले की तरफ मुंह रहे। सहाबा इकराम का हाल ये था कि वो अपने रसूल को देखा करते। इतना ही नहीं मेरे अजीजों, इतना ही नहीं, एक और बात मैं बता दूं, आज मदीना तैयबा में अगर आप जाएंगे, अल्लाह सबको हाजिरी नसीब फरमा। ये हुजूर का मेहराब इस तरफ है सामने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मेहराब सामने है। और जब मेहराब की तरफ मुंह करके कोई खड़ा रहेगा तो बाएं हाथ की जानिब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुजरा, जो रोजा है आज भी हुजूर का, वही हुजूर का हुजरा था जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ क़याम फरमाते। वह हुजरे आयशा सिद्दीका है जिसमें मेरे आका दफन है। आज कहाँ है वो? ये सामने मेहराब और इधर बिल्कुल बाएं साइड में हुजरा है हुजूर का, दरवाजा भी उसका वही था। जब इकामत यहां बोलता मुअज्जिन, हुजूर हुजरे से निकलते थे, और जब हुजूर हुजरे से निकलते सहाबा खड़े हो जाते थे और सफे लग जाती थी। अंदाजा करो किबला इधर है और हुजूर का हुजरा इधर है बाएं जानिब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात से चंद दिनों पहले की बात है, यह आखिरी अयाम है जाहिरी जिंदगी के, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलालत में थे, तकलीफ बहुत ज्यादा थी, बुखार की शिद्दत थी, 1 महीने तक बुखार की शिद्दत रही सफर के महीने में। इन दिनों में बाज मर्तबा ऐसा हुआ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकलते तो 2 सहाबा के कंधों पर हाथ रख करके आते थे। तकलीफ की शिद्दत थी लेकिन फिर भी मस्जिद में आ जाते थे। लेकिन आपकी वफात से चंद दिन पहले ऐसे हालात पेश आए कि हुजूर अपने हुजरे से बाहर नहीं आते थे। सहाबा की नमाजें कौन पढ़ाता था? हजरत अबू बकर सिद्दीक पढ़ाते थे। मुसल्ले पर आप बढ़ते, नमाजें आप पढ़ाते। 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। एक रिवायत में पढ़ता हूं तो आंखें भीग जाती। मगरिब की अजान हो चुकी, सफ़ें लग चुकी, मुअज्जिन इकामत बोल चुका, हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर जा चुके, तकबीर बांध लिए। अचानक हुजूर का हुजरा खुल गया। कई दिन से मेरे आका आए नहीं थे। जैसे हुजरा खुला, सारे सहाबा मुड़ करके मेरे आका की तरफ देखने लग गए। किबले की तरफ नहीं, हुजरे की तरफ सब मुड़ गए। और जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक की चमक देखा, सारे सहाबा के दिलों में ऐसी रिक्कत तारी हो गई, उनकी आवाजें बुलंद हो गई।
بعض نے ہاتھ پر آواز مار مار کر کے کہا ابو بکر پیچھے آ جاؤ، آفتاب رسالت آ چکے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ چکے۔ میں یہ نماز کی حالت کی بات کر رہا ہوں، نماز کی حالت۔ صحابہ جانتے تھے کہ رسول کی رضا ہی یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اگر رسول کو راضی کر لیا تو ساری عبادتیں ہیں، اور اگر وہ راضی نہ تو ساری عبادتیں فضول ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب آواز لگائی تو وہ ابو بکر صدیق مصلی پر جو ہے، میرے عزیزوں مصلی پر جا چکا امام، تکبیر باندھا ہوا امام، جب آواز آئی پیچھے سے تو وہ خود بھی بائیں جانب مڑ کر دیکھتے ہوئے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے، نماز توڑ کر کے نہیں، رکعت باندھ کر کے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مصلی پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بٹھایا گیا۔ یہ کیسی نمازیں تھی، کیسی نماز! ہم اور آپ اگر حرکت بھی کریں تو نماز ٹوٹ جائے، نماز باطل ہو جائے، فاسد ہو جائے، لیکن رسول کے لیے اگر چہرہ پھر بھی گیا تو نماز باطل نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں وہی تو عین نماز ہے۔ ظالمو تم کہتے ہو رسول کا خیال آنا، معاذ اللہ رب العالمین برے کلمات کہتے ہو، گدھے کے خیال سے بدتر ہے۔ ان صحابہ سے پوچھو، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے لیکن رسول کے چہرے کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ اس لیے میں نے کل ہی آپ کے سامنے یہ عرض کیا، قرآن کی اگر تفسیر بھی سننا ہو تو اے سنیو، شرط یہ ہے کہ دل کو محبت مصطفیٰ کا ایک عظیم مدینہ بناؤ، تبھی تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھ میں بھی آئے گی، تبھی تمہیں قرآن کا لطف بھی ملے گا اور لذت بھی ملے گی۔ اور حضور کو چھوڑ کر کے کچھ سننا چاہو تو پھر اندھیرا اندھیرا، کچھ نہیں ہے۔ بہرحال یہ قبلے کے تبدیل ہونے والی جو آیتیں آئیں، اس پر یہودیوں نے بہت واویلا مچایا، بہت واویلا مچا رہے، اتنے سالوں سے قبلہ تھا، نبیوں کا قبلہ تھا، انہوں نے بدل دیا، انہوں نے بدل دیا، یا آ کر کے بدل دیے، اس طرح کی باتیں آنے لگی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ابھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ فرمایا، آپ ارشاد فرمائیں وما انت بتابع قبلتهم، آپ فرما دیں ان سے کہ میں تمہاری قبلے کی پیروی کرنے نہیں آیا، بلکہ رسول جو کہہ دیں گے وہی قبلہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قبلے کی تبدیلی کا حکم جو آیا وہ اسی پارے میں اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پورے اس دوسرے پارے میں کئی احکام نازل ہوئے، کئی احکام ہیں شہیدوں کے متعلق اسی آیت میں ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ رسول کو وفات کے بعد بھی زندہ مانتے ہیں، قرآن کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن کی کوئی دلیل ہے؟ قرآن کی کوئی آیت ہے؟ میاں میں وہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہوں انہیں مردہ نہ کہو۔ ہر سنی مسلمان جانتا ہے، تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں لوگ، ارے میاں یہ تو شہیدوں کے لیے آیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کیٹیگری اگر آپ کو بتاؤں شہید کا مقام کب آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار لوگوں کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا جن پر اللہ نے انعام نازل کیا۔ نمبر 1 النبیین، انبیاء سب سے پہلا مقام ہے، والصدیقین دوسرے نمبر پر صدیق ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پر شہید۔ تیسرے نمبر والا جب اپنی قبر میں زندہ ہو سکتا ہے تو پہلے نمبر والا کیوں نہیں زندہ ہو سکتا؟ بلکہ دوسرے نمبر پر جو صدیق ہیں وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ 60 ہجری ہو چکی تھی حضور کی وفات کے 50 سال بعد، 60ویں ہجری میں مدینے میں ایک سیلاب آیا، توجہ چاہتا ہوں یہ حدیث میں موجود ہے، سیلاب آیا اور پانی اتنا بھر گیا کہ مسجد نبوی میں بھی آیا۔ مسجد نبوی میں جب پانی آیا تو حضور کے حجرے میں بھی داخل ہوا، مٹی کی قبریں تھی، ایک قبر کھل گئی، قبر کھل گئی تو پیر باہر نظر آنے لگا، خوبصورت پیر، مدینے والے سب جمع ہو گئے کہ رسول اللہ کا پیر نظر آنے لگا۔ کب کی بات؟ 60ویں ہجری کی بات کر رہا ہوں، 60 ہجری حضور کی وفات کے 50 سال بعد۔ تو صحابہ بھی جمع ہوئے، اس میں پھر ایک تابعی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، غور سے دیکھا، قدم کو چھوا بھی اور لوگوں سے کہا، اے مدینے والوں
یہ اللہ کے رسول کا قدم نہیں، یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، واللہ ہذہ لقدم عمر، قسم خدا کی یہ پیر عمر ابن خطاب کا ہے۔ اور روایت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ پیر کو جب چھوتے تھے تو خون اپنی جگہ سے ہٹ جایا کرتا تھا، جیسے زندوں کو چھوئیں تو خون ادھر سے ادھر ہوتا ہے۔ یہ 60ویں ہجری میں کس کا پیر؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے پہلو میں آرام کرنے والا زندہ ہے، تو پھر اس رسول کی برکت کا حال کیا ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، جو تم کو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ، اور اے رسول پاک تم زندہ ہو واللہ، تم زندہ ہو واللہ۔ یہ ایک عقیدہ یہاں سے لے کر کے چلو۔ شہداء کی زندگی کا بھی تذکرہ آج کی تلاوت میں ہم نے حاصل کیا، اور ایک اہم چیز آج کے پارے میں ہم نے جو تلاوت کی وہ ہے حج کے احکام۔ تقریباً اس میں آ گئے الحج اشہر معلومات۔ اب رمضان کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا وہ حج کا مہینہ ہے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، شوال کا پورا مہینہ، ذی القعدہ کا پورا مہینہ، اور ذی الحجہ کے 10 دن قرآن کہتا ہے یہ حج کے مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جس پر حج فرض ہو گیا پھر وہ کوئی گناہ نہ کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، زنا، خواہشات نفسانیہ، یا پھر جھگڑا، یا پھر کوئی ایسا فسق والا عمل نہ کرے، حج جس پر فرض ہو گیا۔ اب حج کس پر فرض ہوا؟ ہمارے ہاں تو یہی حال ہے کہ بیٹی کی بھی شادی ہو چکی ہو، بیٹے کی بھی ہو چکی ہو، سب کے عقیقے بھی ہو چکے ہوں، ان کے تمام کام سب ہو چکے ہوں، بال سفید ہو گئے ہوں، کمر ٹیڑھی ہو گئی، تب حج فرض ہو رہا ہے۔ میاں حج کیا فرض ہو رہا ہے؟ اس وقت تو قبر فرض ہونے والی ہے۔ ابھی حج جو ہے عمر کے اعتبار سے فرض نہیں ہے۔ صاحب استطاعت کسے کہتے ہیں؟ حج پر جانے اتنی رقم تمہارے پاس ہے، 1 مہینہ حج کے لیے لگتا ہے، اور جاؤ گے تو تمہارے گھر والوں کو راشن پانی مل جائے گا 1 مہینے کا، تو حج فرض ہو گیا۔ 50 لاکھ کا گھر بنا لیتے ہیں، 5 لاکھ کا حج نہیں ہو سکتا۔ سمجھ لو تمہارے پاس اس زمانے میں 5 لاکھ ایکسٹرا ہے تو میرے اندازے کے مطابق اس پر حج فرض ہو چکا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہوا اور وہ حج کے لیے نہیں گیا، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ اسی لیے ہمیشہ ایک دعا یہ کرو، میں بہترین دعا آپ کو بتاتا ہوں جو اولیاء کاملین کی سب سے بڑی دعا تھی۔ کیا مانگنا چاہیے زندگی میں؟ اور جو ہم سے دنیا کی کھیتی طلب کرتا ہے ہم اسے بھی دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھتے۔ کیا طلب کرنا چاہیے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے جس نے ہم سے آخرت مانگی ہم اس کی دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے، اور جو صرف ہم سے دنیا طلب کیا تو اسے دنیا تو دی جائے گی لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں مانگنے میں ہم سب سے زیادہ کیا چیزیں مانگتے ہیں؟ تقریباً سب دنیا ہی ہم مانگتے ہیں۔ جو چیزیں ہم مانگتے ہیں کبھی حساب کر کے دیکھیں، دنیاوی چیزیں ہم مانگتے ہیں۔ اور قرآن کی صاف بات ہے جو بھی دنیا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اسے دوں گا لیکن آخرت میں اس کا حصہ نہیں رکھا جائے گا۔ صحیح طریقہ مانگنے کا تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں بھی ہمیں اچھائیاں عطا کر اور آخرت میں بھی اچھائیاں عطا کر۔ کبھی اونلی ون دنیا کی چیزیں طلب کرنا، صرف اور صرف دنیا طلب کرنا، تو یہ مسلمان کو اور مومن کو زیب نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر ہم اپنے کاروبار کی بھلائیاں چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا؟ دعا کریں کہ دکان اچھی چل جائے، دنیا ہی تو مانگا۔ آپ کہتے ہیں میرا گھر اچھا بن جائے، دنیا ہی تو مانگا۔ آپ یہ کہتے ہیں میرے پیسوں میں برکت ہو جائے، دعا کریں، دنیا ہی تو مانگا۔ اولاد نہیں ہے، اولاد کی دعا کر دیں، اولاد دنیا ہے۔ اچھی بیوی مل جائے، دنیا ہے۔ جائیداد مل جائے، دنیا ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا ہیں میرے عزیزوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دنیا مانگنا ناجائز ہے، بلکہ مانگ سکتے ہیں آپ۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا سب سے بہترین سامان اگر کچھ ہے دنیا میں سے تو وہ نیک بیوی ہے۔ تم مانگ سکتے ہو دنیا میں، لیکن صرف دنیا کے اوپر ڈیپینڈ رہ جانا اور آخرت کبھی نہ طلب کرنا یہ احمق آدمی کی علامت ہے، بے وقوف ہے۔ وہ 4 دن کے لیے تو مانگ لیا اور لاکھوں کے سال کے لیے کچھ نہیں مانگا۔
جہاں اسے اتنی لمبے عرصے کی زندگی گزارنا ہے کہ جس کا اینڈ کوئی ہے ہی نہیں، آخرت۔ وہاں تو سورج بھی ختم ہو گیا، چاند بھی ختم ہو گیا، دن یہاں جو گنتے ہیں سورج کی وجہ سے گنتے ہیں، سورج ہی ختم ہو گئے، چاند ہی ختم ہو گئے، نہ دن ہو رہی ہے نہ رات۔ وہاں تو دنوں کا حساب بھی نہیں ہوگا، کتنے سال تک تمہیں رہنا ہے، اس کے لیے کبھی اتنا نہیں مانگا۔ یہ مختصر سی زندگی کے لیے مانگا، جو آج ہے پتہ نہیں کل بھی چلی جا سکتی ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ صبح بات کی ہے اور شام میں ان کا لاشا قبرستان میں نہیں ملتا ہے، نہیں ہوتے، اچانک موتیں آئی، صبح ناشتہ کر کے نکلے ہوئے ہیں، شام میں ان کا جنازہ ان کے گھر سے نکلا ہوا ہے۔ کیا یہ حالات نہیں ہے؟ تو اس مختصر سی زندگی کے لیے ہم بہت مانگتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، مانگو میرے عزیزو، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عقل رکھنے والا بندہ وہاں کی طلب کرتا ہے جہاں اسے زیادہ دن رہنا ہے، لمبا عرصہ۔ یہاں ایک حدیث میں یہ بھی سنا دوں آپ کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے قبل بھی شاید میں نے بتایا ہوگا، دو راستے ہیں۔ دوزخ کا راستہ بہت خوبصورت ہے، دوزخ کا راستہ بہت خوبصورت ہے، اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہوا ہے، تکلیف دہ ہے۔ دونوں کی یہ منزل، یعنی راستے میں بتا رہا ہوں، دوزخ اس کا راستہ بہت خوبصورت دکھتا ہے لیکن منزل بہت خراب ہے، اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے لیکن منزل بہت حسین ہے۔ مرضی تمہاری، صرف اگر تمہیں راستہ ہی چاہیے تو دوزخ کے راستے پر چلتے ہوئے جاؤ گے، آج یا کل کٹ جائے گا راستہ، اور جب منزل پہنچو گے پھر آگ کے شعلے تمہارا استقبال کر رہے ہیں، اور وہ کتنے سال تک وہ بھی نہیں معلوم۔ ہاں، جنت کا راستہ کانٹوں بھرا تو ہے، تکلیفیں تو ہیں، نمازوں کی پابندیاں ہیں، حلال کھانا ہے، اور تمہیں شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر کے عمل کرنا ہے۔ یہ سخت تو لگتا ہے، کٹھن تو ہے، لیکن جیسے ہی منزل آئے گی ساری تھکان اتر جائے گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب جنت منزل مل جائے، اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے، صرف راستہ تمہیں آرام کا چاہیے یا منزل اچھی چاہیے، یہ دیکھ کر کے چلو۔ اب اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو میں دنیاوی طریقے سے ایک مثال بتاؤں۔ 1 کلومیٹر کا ایک راستہ ہے، 2 راستے یہاں پر بنے ہوئے ہیں، 1 کلومیٹر کے 2 روڈ ہیں۔ ایک روڈ کنکریوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جہاں یہ روڈ اینڈ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، ایک بہت ہی حسین باغیچہ ہے جس میں پھل ہیں، ندی ہیں، بہت ٹھنڈی ہوائیں ہیں، لیکن راستہ پورا کنکریوں سے بھرا ہوا ہے، 1 کلومیٹر چلنا ہے۔ ایک دوسرا راستہ ہے، بہت ہی اچھا راستہ ہے، کوئی کنکری نہیں، کوئی کانٹے نہیں، اچھا لگ رہا ہے، لیکن جہاں یہ ختم ہوتا ہے منزل بہت بھیانک ہے، وہاں سڑی ہوئی بدبویں آ رہی ہیں، کانٹے بکھرے ہوئے ہیں اور لاشیں ہیں، بدبو بھری ہوئی ہے۔ مجھے بتاؤ عقل رکھنے والا کون سا راستہ اختیار کرے؟ وہ کنکریوں بھرا راستہ چننے والا عقل مند ہے، اس لیے کہ چلنا ہی تو ہے 1 کلومیٹر، اس کے بعد تو حسین باغیچہ میرا استقبال کر رہا ہے۔ اور بے وقوف وہ بندہ ہے جو صرف راستے کو دیکھا کہ یہ حسین لگ رہا ہے، آرام کا لگ رہا ہے، چل پڑا، لیکن منزل بہت ہی بھیانک پا لیا۔ سیم یہی مثال جنت اور دوزخ کی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، جس نے صرف ہم سے دنیا مانگی ہم اس کو دنیا دے دیں گے۔ کفار و مشرکین کو اللہ دنیا دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا، لیکن آخرت میں تمہارا حصہ نہیں رکھا جائے گا۔ اور جس نے ہم سے آخرت مانگی، اللہ فرماتا ہے اسے دنیا میں برتنے کو بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا، تو فائدے میں یہی رہیں گے۔ اسی لیے ہمیشہ ایک دعا یہ کرو، میں بہترین دعا آپ کو بتاتا ہوں جو اولیاء کاملین کی سب سے بڑی دعا تھی۔ کیا مانگنا چاہیے زندگی میں کیا مانگنا چاہیے؟ یعنی مانگنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، کیا مانگیں؟ ہم اپنے لیے گاڑیاں مانگیں، گھوڑے مانگیں، اولاد مانگیں، بیویاں مانگیں، بچے مانگیں، پراپرٹی، جائیداد، بادشاہ کا تخت، کیا چیز مانگنا چاہیں؟ اولیاء کاملین جو چیز مانگتے تھے وہ سب سے بڑی دعا یہ ہے، وہ یوں کہتے تھے کہ اے اللہ تو میرا ہو جا، بس تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اللہ رب العزت جس کا ہو جائے پھر بچا کیا؟ تو دعا ہمیشہ یہ کرو کہ اے اللہ تو میرا ہو جا، یعنی تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ رب العزت جس بندے سے راضی ہو جائے اسی کے متعلق تو کہا ہے شاعر نے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں
جن کے متعلق اللہ رب العزت اپنے خزانہ رحمت کو کھول دیتا ہے. قرآن میں ہے لہم ما یشاؤون فیہا, یہ وہ بندے ہیں جو چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے, جو وہ چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے. وَلَدَيْنَا مزید, اور اللہ فرماتا ہے ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے جتنا وہ چاہتے ہیں. لیکن یہ اولیاء کاملین پوری زندگی اس طرح کی گزارتے رہ گئے کہ دنیا میں سے صرف اتنی چیزیں لی جتنا زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی, باقی سب وہ مانگتے رہے اللہ ہی کو, مانگتے رہے اللہ ہی کو. ایک بہت ہی مقدس جماعت قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی تین کیٹیگریز ہوں گی. جنت میں جانے والوں کی 3 جماعتیں بخشے جا چکے ہیں, حساب کتاب ہو چکا ہے, جنت کا فرمان آ چکا ہے. ایک جماعت ایسی ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے اے میرے بندو تم پر جنت ہو گئی, تمہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے, تم عبادتوں میں پورے کمپلیٹ تھے, بتاؤ کیوں عبادت کرتے تھے, جنت تک کیسے پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں جنت کی نعمتیں جب سے ہم نے سنا تھا بڑا لگاؤ تھا کہ اس جنت میں جائیں. یہ بھی مومن کی شان ہے, جنت میں جانے کی خواہش رکھنا چاہیے. جنت تیری بڑی حسین و جمیل ہے, ہم نے قرآن میں پڑھا, حدیث میں پڑھا, اس لیے اس میں داخل ہونے کے لیے خوب جستجو کرتے تھے, کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے, ہر گناہ سے بچتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا اور تمہارے لیے جنت ہو گئی. جس کی طلب میں پوری زندگی محنت کرتے تھے وہ چیز تمہیں مل گئی. ایک جماعت گئی جنت میں. دوسری جماعت ہے, ان سے پوچھا رب تعالیٰ نے تم کیوں عبادت کرتے تھے, وہ کہتے مولا تیری دوزخ سے ڈر بہت لگتا تھا, ہم نے جب قرآن میں پڑھا یا حدیث سے سنا کہ دوزخ کے عذابات اتنے سخت ترین ہیں کہ اس کو بندہ نہیں سنبھال سکتا, تو ہمیں ڈر بہت لگتا تھا. اس ڈر کی وجہ سے ہم عبادتوں کی پابندی کرتے تھے اور کوئی گناہ ہونے نہیں دیتے تھے, نیکیاں کرتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میرے بندے, جہنم کے خوف سے تو تم عبادت گزار تو رہے, تمہارے لیے بھی جنت ہے. تیسری ایک جماعت تھی مخلصین کی جماعت, ان سے رب تعالیٰ فرماتا ہے تم کیوں عبادت کرتے تھے, تمہارے لیے بھی جنت کا پروانہ آج سنا دیا گیا, تم کیوں عبادت کرتے. وہ کہتے ہیں اے مولا ہمیں نہ جنت کی خواہش تھی اور نہ ہمیں دوزخ کے متعلق کوئی فکر تھی, ہم تو صرف اس لیے عبادت کرتے تھے کہ تو ہم